قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی دو جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے۔ جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام
نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے، لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تویز شویز لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نہ جا کے بھلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابصہ، نماز کے بعد فرمایا وابصہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابصہ، چل وابصہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابصہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں ابھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا؟ کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔